باتیں ہیں، ایک ہے روح اور ایک ہے روحانیت۔ جیسے انسان انسانیت، آدمی آدمیت، انسان انسانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی آدمی آدمیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی روح روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اللہ کے ولی کے عرس میں آپ آئے ہو، اب آپ میری بات کو بغور سنیے گا حضرات۔ انسان انسانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے مجھے سخت پیاس لگی تھی، مولانا ایوب صاحب نے ایک گلاس پانی لا کر کے مجھے دیا، اتنے میں امن نوری آ گئے، بولے پیاس مجھے لگی ہے، پانی دے دیجئے۔ حالانکہ مجھے خود پیاس لگی ہے، میں نے پانی نہ پی کے امن بھائی کو پانی پلا دیا۔ یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت پلا رہی ہے، یہ آدمی نہیں بلکہ آدمیت پلا رہی ہے۔ حضرات ایسے ہی روح روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس کے اندر روح ہوتی ہے وہ ایک محدود دائرے میں کام کرتا ہے، روح کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے۔ میں روح والا ہوں، امام صاحب قبلہ روح والے ہیں، امن نوری روح والے ہیں، مولانا ایوب روح والے ہیں، یہ جمیع ارباب ممبر روح والے ہیں، اور روح کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ کے اندر روح ہے، میری آنکھوں میں روح کا جلوہ ہے، میرے کانوں میں روح کا جلوہ ہے، میری زبان میں روح کا جلوہ ہے۔ میں یہاں سے 1 فٹ کی دوری کی چیز اٹھا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے ہاتھ بڑھاؤں اور اپنے گاؤں سے کوئی چیز اٹھا کر کے یہاں پر رکھ لوں۔ میرے پیر میں روح کا جلوہ ہے، میں یہاں سے 1 فٹ یا 2 فٹ پہ اپنا قدم رکھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے قدم بڑھاؤں اور بریلی کی گلیوں میں اپنا قدم رکھ دوں، کیونکہ میرے اندر روح کا جلوہ ہے۔ میری آنکھیں آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کوئی چیز بیچ میں نہیں ہے تو دیکھ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے نظر اٹھاؤں اور دیکھ لوں کہ بدائیوں کی سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے اندر روح کا جلوہ ہے، اور روح ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے۔ ارے جس کے اندر روح ہوتی ہے وہ ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے۔ اللہ جسے روحانیت عطا فرماتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو لوح محفوظ میں چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ جسے روحانیت دیتا ہے وہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ اللہ جسے روحانیت عطا فرماتا ہے وہ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جسے روحانیت عطا فرماتا ہے اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ آپ دیکھو دنیا کا جائزہ لیجئے، آج اگر میرا دادا دنیا سے چلا گیا، آج مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں، کتنی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے، آپ کے عزیز بھی دنیا سے گئے ہوگے، کتنے لوگ چلے جاتے ہم کو ان کی قبروں کا نام و نشان پتہ نہیں۔ آج ان کی جائیداد پہ ان کی اولاد کی اولاد راج کر رہی ہے، اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہے، اور وہ ہیں دنیا سے چلے گئے، مجھے ان کی قبر کا نام و نشان بھی پتہ نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ میرا عزیز لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کے دنیا سے گیا، آج مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں۔ لیکن کیا ہے؟ ہدایت شاہ ولی دنیا سے گئے، آج بچے سے آپ پوچھ لو بکینیا کے کہ بتاؤ ہدایت شاہ ولی کا مزار کہاں ہے، بتا دے گا قبرستان کے قریب میں ہدایت شاہ ولی کا مزار ہے، مسجد کے برابر میں ہدایت شاہ ولی کا مزار ہے۔ آج اگر آپ پوچھے بچے سے کہ بتا غوث اعظم کا مزار کہاں ہے، کہتے گا بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم کا مزار ہے۔ کسی سے پوچھو شاہ مدار کا مزار کہاں ہے، کہتے گا مگن پور کی سرزمین پہ حضور شاہ بدی الدین قطب المدار کا آستانہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھو کہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں، کہتے گا کہ اجمیر کی سرزمین پہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ پوچھو صابر پاک کہاں ہے، بتا دے گا کہ کلیر کی سرزمین پہ صابر پاک ہے۔ میرا دادا دنیا سے چلا گیا، مجھے ان کی قبر کا نام و نشان پتہ نہیں، میرے عزیز دنیا سے چلے گئے، آج میں ان کی قبر کا نام و نشان بھول گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی غوث اعظم کو کیوں نہیں بھول پایا، شاہمدار کو کیوں نہیں بھول پایا، غریب نواز کو کیوں نہیں بھول پایا، کوئی بھی آج تک صابر پاک کو کیوں نہیں بھول پایا، کوئی آج تک اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں بھول پایا؟ تو تمہیں بھی یہ کہنا پڑے گا آج ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، آج میرا بھائی دنیا اپنے یہاں کو چھوڑ کر کے جب کہیں سعودی پیسہ کمانے جاتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے۔ میں راتوں رات سفر کرتا ہوں، ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے۔ لوگ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے بھی اس دنیا میں آئے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ آج ہم سے ایک بیوی اور 2-3 بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کی 4 بیویاں اور 49 اولاد تھی، جس میں 27 بیٹے کا نام تاریخ
تاریخ میں ملتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو کہ حضور آ کر کے غریب نواز کو دیکھو، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ ان اللہ والوں کی بھی بیویاں تھی، ان اللہ والوں کی بھی اولاد تھی، لیکن ان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ آج تک کوئی ان کو کیوں نہیں بھول پایا؟ تو آج ہماری زندگی کا مقصد پیسہ بن گیا، اور یہ اللہ والے جو دنیا میں آئے تھے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پیسے کو نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ کے ذکر کو بنایا تھا، اپنے رب کے ذکر کو بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ پروردگار عالم نے غریب نواز پیدا تو سنجر میں ہوئے، اجمیر کی دھرتی پہ قیام کیا، پروردگار نے ان کے نام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ شاہدار پیدا تو حلب کی سرزمین پہ ہوئے، مکن پور میں آ کر کے قیام کیا، پروردگار نے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا۔ غوث اعظم پیدا تو قصبہ جیلان کے محلہ نیک میں ہوئے، بغداد میں قیام کیا، پروردگار نے بغداد سے اٹھا کر کے ساری دنیا میں غوث اعظم کا نام پہنچا دیا، اور فرما دیا کہ تم نے میرے لیے دنیا کو چھوڑا ہے، میں تمہارا نام پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بے شک۔ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ آج اگر ہمارے یہاں بڑے عزیز کا ایک انتقال ہوا تھا، میں نے دیکھا، اور بہت قریبی رشتہ دار تھا، نماز جنازہ تک نہیں رکا، بولا میں جا رہا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اتنے عزیز کا انتقال، میں رشتہ نہیں بتاؤں گا، اتنا عزیز تھا، قریبی رشتہ تھا بالکل، لیکن کیا ہوا، خالی چہرہ دکھایا اور میت کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد آیا، بولا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی نماز جنازہ پڑھ لو، مغرب بعد ہے۔ بولے نہیں بھائی مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آج انسان کو وقت نہیں کسی کے لیے، انتقال ہو جائے تو ٹائم نہیں پوچھے گا نماز جنازہ کس وقت ہے، کہا مغرب بعد ہے، تو اسی وقت آئے گا جس وقت نماز جنازہ کا ٹائم ہوگا۔ کسی کے یہاں غم ہے تو وقت نہیں، خوشی ہے، شادی کا موقع آیا، پوچھے گا کھانا کب کھلایا جائے گا، یہ بتاؤ شام کو ہے کھانا کہ دوپہر میں ہے؟ اگر بتا دیا شام کو ہے یا دوپہر میں ہے تو اسی وقت آئے گا، تھوڑا پہلے آئے گا، بس کھانے سے کھانا کھائے گا فوراً چلا جائے گا۔ جب کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں تو رات کے 12:30 بجنے والے ہیں، آپ اللہ کے ولی کے لیے یہاں کیوں بیٹھے؟ اتنی سردی پڑ رہی ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، آدمی بستر سے نکلنے کو تیار نہیں، اور آپ ہو کہ سردی میں اپنی رات قربان کر کے یہاں بیٹھے ہو۔ تو سنو، دنیا سے جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو راضی کر کے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاتے ہیں، اللہ ان کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کا نام ڈالتا ہے۔ حضور ہدایت شاہ ولی اپنے رب کو راضی کر کے گئے، اپنے رسول کو راضی کر کے گئے، اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا۔ رات کے 12:30 بجے آپ بیٹھ کر کے ان کا ذکر سنیں، یہ جانے کی پہچان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ہے، اس کا ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ حضرات تو یہ روحانیت والے ہیں، ہم روح والے ہیں، یہ روحانیت والے ہیں، اور جسے اللہ روحانیت عطا فرماتا ہے اس کا نام مٹتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنو، رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، غور سے سنیے گا، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب اسی آیت کے تناظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے پوری روئے زمین پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مدار تو مکن پور میں ہے، غوث اعظم تو بغداد میں ہے، غریب نواز تو اجمیر میں ہے، صادر پاک تو کلیر میں ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے پہ آپ چلے جائیے، وہاں ان کا ذکر منایا جاتا ہے، وہاں ان کا عرس منایا جاتا ہے، وہاں ان کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔
ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں, ہم ہدایت شاہ ولی سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے ذرا میں آپ کو روحانیت کی بات آ گئی تو اب میں روحانیت کا ذکر سناتا ہوا چلوں. جسے اللہ روحانیت عطا فرماتا ہے اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. جسے اللہ روحانیت دیتا ہے اس کا ذکر لوگوں کے زبان پہ جاری رہتا ہے. آؤ ذرا ابھی کچھ دنوں پہلے حضور شاہ مدار کا عرس پاک گزرا ہے حضرات, اور اب آنے والا عرس حضور خواجہ غریب نواز کا ہے. حضرات گرامی, کون خواجہ غریب نواز ہے؟ وہ خواجہ غریب نواز جنہیں ہندوستان کا راجہ کہا جاتا ہے, وہ خواجہ جنہیں ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ہاں وہی خواجہ غریب نواز جو پیدا تو سنجر کی سرزمین پہ ہوئے, اور جب آپ نے قرب جوار میں تعلیم حاصل کی, علم حاصل کرنے کے بعد میں جب آپ اپنی والدہ کے پاس میں آتے ہیں, اپنی امی کے پاس میں آتے ہیں, سید غیاث الدین کے بیٹے ہیں, گھر سے غریب نہیں تھے بلکہ بہت امیر تھے. حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی والدہ سے آ کر کے کہا, امی میں نے قرب جوار میں تو تعلیم حاصل کر لی ہے, اب اجازت دے میں نیشا پور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نیشا پور اور بخارا بہت مشہور جگہ تھی جہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی تھی. غریب نواز کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے, اب میں نیشا پور کی سرزمین پہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں. والدہ نے یہ نہیں کہا میرے لال اب تو بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. ماں نے یہ نہیں کہا میرے لال تیرے بعد میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہے, اے میرے لال تو اب مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہا ہے. نہیں, بلکہ ماں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ لیے اور کہا میرے لال اگر تو دنیا کے کسی اور کام کے لیے جاتا تو شاید میں تجھے اجازت نہ دیتی. تو جا رہا ہے تو نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے جا رہا ہے, تو جا رہا ہے تو نانا مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے جا رہا ہے, اس لیے میں تجھے روک بھی نہیں سکتی. ماں کے بہت احسان ہوتے ہیں اولاد کے اوپر. اگر اولاد, علماء فرماتے اگر اولاد پوری زندگی ماں کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہے تو 3 احسان ماں کے ایسے ہیں کہ ان 3 احسانوں کا بدلہ اولاد پوری زندگی نہیں چکا سکتی. پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے. 9 مہینے اپنے شکم میں رکھنے کے وقت اس کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں, کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں, کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ آج کی غافل اولاد کیا جانے ماں باپ کی ان قربانیوں کو. آج کی یہ نافرمان اولاد الا ماشاءاللہ کچھ بیٹے ہیں جو فرما بردار ہیں, لیکن کچھ بیٹے ایسے ہیں جو نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ آج اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو کیا جانے کہ اس کے ماں باپ نے کیسے دور میں ان کی پرورش کی ہے. آج تم نے جس دور میں اپنی زندگی کی سانسیں آج گزار رہے ہو, یہ دور تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے, یہ دور تو بڑا ترقی کر گیا, لیکن ذرا 20-25 سال پیچھے پلٹ کے تو چلو, بڑا غربت کا دور گزرا ہے پیارے مسلمانوں. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ماں کے احسانوں کا بدلہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی نہیں چکا سکتی. یہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے. عمر فاروق اعظم کے پاس میں ایک بڑھیا نے آ کے کہا تھا, حضور میرا بیٹا مجھے ستاتا بہت ہے, حضور میرا بیٹا مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے. آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اس کے پیٹ پہ 2 کلو کے قریب وزنی پتھر باندھ دیا اور کہا خبردار اگر کھانا کھائے گا تو یہ پتھر تیرے پیٹ پہ رہے گا, شام کو سوئے گا تو یہ پتھر تیرے پیٹ پہ رہے گا, اگر یہ پتھر تیرے پیٹ سے جدا ہو گیا تو سمجھ لینا تجھے سخت سزا دوں گا. اپنے گھر پہ آیا, ایک دن کاٹنا دشوار ہو گیا, شام کو سویا تو پتھر کے وزن کی وجہ سے اس کی سانس دبنے لگی. عمر فاروق اعظم کے پاس آ کے کہتا ہے حضور یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹا دیجئے. عمر فاروق اعظم نے اس پتھر کو ہٹایا اور تھوڑا وزن اور بڑھا کر کے 3 کلو کے قریب وزن کا پتھر اس کے پیٹ پہ باندھ دیا اور کہا خبردار اگر یہ پتھر تیرے پیٹ سے ہٹ گیا تو تجھے سخت سزا دوں گا. شام کو سوئے تو وزن کی وجہ سے سانسیں دبنے لگے, رو کر کے ماں سے کہتا ہے امی میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں, تو چل کے کہہ دے عمر فاروق اعظم سے تاکہ وہ یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹا دے. ماں تو ماں ہوتی ہے, اولاد کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرے اپنے ماں باپ کے اوپر, لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا مجھ سے تیری پریشانی دیکھی نہیں جاتی. صبح کو عمر فاروق اعظم کے پاس آئیں, آ کر کے کہا حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے. عمر فاروق اعظم نے پتھر ہٹاتے ہوئے پیٹ سے کہا تھا ارے نادان تجھے ایک رات کاٹنا دشوار ہو گیا, تو نے یہ تھوڑا سا وزن لے کر کے ایک رات تجھے ایک دن کاٹنا دشوار ہو گیا, تو نے اپنی ماں کی اس قربانی کو کیسے بھلا دیا, تیرا وزن لے کر کے تیری ماں 9 مہینے کیسے اپنے شب و روز گزاری
گزاری ہوگی, کیسے تیری ماں نے اپنی راتیں کاٹی ہوگی, کیسے تیری ماں نے اپنے دن کاٹے ہوں گے, کیسے تیری ماں نے گھر کا کام کیا ہوگا, کیسے تیری ماں نے گھر کے کام کاج کو انجام دیا ہوگا. آج تھوڑی سی پریشانی تیرے اوپر ہے, تو نے ماں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا. ارے کون سا منہ لے کے جائے گا محبوب داور کے سامنے, کون سا چہرہ لے کے جائے گا شافع محشر کے سامنے. یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یمن کے ایک نوجوان صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ, اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب آپ کے پاس سے میں کہیں نہیں جاؤں گا, پوری زندگی آپ کے پاس گزاروں گا, جینا بھی یہی ہے مرنا بھی یہی ہے, اب آپ کے پاس سے میں کہیں نہیں جاؤں گا. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. فرمایا کہ تیرے والد زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے والد زندہ ہے. یہ ان بیٹوں کے لیے پیغام ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی الگ جا کر کے دنیا بسانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یمن کے صحابی آئے, کہتے آقا آپ کی بارگاہ میں رہوں گا, واپس گھر پہ نہیں جاؤں گا. نبی نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہے. فرمایا کیا انہیں پتا ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ انہیں پتا ہے. فرمایا کیا انہیں یہ پتا ہے کہ اب تم میرے پاس سے نہیں جاؤ گے, اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ یہ بھی ان کو پتا ہے. نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, جب تم اپنے ماں باپ سے اجازت لے رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں, اب واپس نہیں آؤں گا, تو اس حال میں تم اپنے ماں باپ کو کس طرح چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تیرے ماں باپ ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, گلے مل کر کے رو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ارجع الیہما فادھکہما کما ابکیتہما, اے میرے صحابی واپس چلا جا, جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا, اور جیسے رلا کے آیا ہے ویسے انہیں ہنسا دے, وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے, مدینے والا تجھ سے مدینے میں راضی ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عرص ہدایت شاہ ولی, نعرہ تکبیر, واہ واہ کیا بات, بہت خوب سبحان اللہ. تو یہ ماں باپ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا, تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے. اگر ان کی خدمت کی, فرما برداری کی تو اللہ جنت عطا فرمائے گا, اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. میرے آقا نے فرمایا جو صبح کو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, اور اگر 2 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور اگر ماں ہے یا باپ ہے ان کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے. نبی فرماتے ہیں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, اس کے رسول کی ناراضگی. تو ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک رات تجھے کاٹنا دشوار ہو گئی, تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھا, کیسے شب و روز کاٹے ہوں گے, کیسے گھر کا کام کاج کیا ہوگا, کیسے کھانا بنایا ہوگا. ماں کی اس قربانی کو بھلا دیا, ماں کی اس قربانی کو فراموش کر دیا. پہلا احسان ماں کا کہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے, اس احسان کا بدلہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی نہیں چکا سکتی. دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے. دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے. بعض عورتوں کا بچے کی ولادت کے وقت انتقال ہو جاتا ہے, کتنی پریشانیاں ہوتی, کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ماں ہے کہ جب اپنے بچے کو زندہ دیکھتی ہے, حیات دیکھتی ہے, تو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں, ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے, میرا بیٹا سلامت ہے. اور بڑے ہو کر وہی بیٹا ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے, باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے. ماں باپ کا بڑھاپے میں بٹوارا کر دیا جاتا ہے, ماں 1 مہینہ میرے پاس کھائے گی, باپ 1 مہینہ تیرے پاس کھائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو, جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. اف کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر اف سے بھی ہلکا کوئی کلمہ اگر ہوتا ماں باپ کے لیے تو وہ قرآن میں آ جاتا.
اف سب سے ہلکا کلمہ ہے، سب سے ہلکا کلمہ۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کسی کے 3 بیٹے ہیں اور ماں باپ نے سب سے چھوٹے والے بیٹے سے یہ کہہ دیا بیٹا ایک گلاس پانی لا دے، تو وہ کہتا ہے اف، مجھ سے ہی کہتے رہتے ہیں، ان کے اور بھی تو بیٹے ہیں ان سے کیوں نہیں کہتے؟ یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اف بھی نہ کہو، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ سے یہ اف بھی نہ کہو، جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو۔ اف سب سے ہلکا کلمہ۔ اللہ اکبر، یہ تو ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے سب سے چھوٹے والے بیٹے کو چن لیا، اپنی خدمت کے لیے سب سے چھوٹے بیٹے کو چن لیا۔ تو ماں کے پہلا احسان کہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، دوسرا احسان کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے، اور تیسرا احسان یہ کہ وہ 2 سال تک اپنا خون جگر اپنی اولاد کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ یہ 3 احسان ایسے ہیں جس کا بیٹا پوری زندگی خدمت کرتا رہے تب بھی ان کا احسان وہ نہیں چکا سکتا۔ حضرات، تو یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ تب پتہ چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیتیں نہیں ملیں گی۔ آج بیٹا باہر نکل جائے اور ماں فون کر کے یہ کہہ دے میرے لال کہاں چلے گئے، ابھی تک گھر نہیں آئے، تو بیٹا کہتا ہے کہ کیا مجھے ماں پریشان کرتی رہتی ہے، میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ تو جب بیٹا یہ کہہ کے فون کاٹتا ہے کہ مجھے فون مت کرنا، تو تجھے کیا پتا کہ تو نے تو یہ کہہ دیا، لیکن تیرے ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، تیرے باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ وہ ماں جس کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی ہے، ابھی میرا بیٹا گھر کے اندر نہیں آیا ہے، ابھی میرا جگر کا ٹکڑا میرے گھر کے اندر نہیں آیا ہے۔ ماں کی نظریں بار بار دروازے پہ آ کے لوگوں سے پوچھتی ہے کیا میرا بیٹا تم نے دیکھا ہے، ابھی تک میرا بچہ گھر پہ نہیں آیا۔ لیکن بیٹا ہے کہ ماں باپ کی ان قربانیوں کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ یہ تو تب پتا چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی دولت تمہیں نہیں ملے گی۔ میرا ایک دوست تھا، کہتا تھا کہ میں جب غربت کا دور تھا کہ ماں کو اپنی ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے کے جاتا تھا سائیکل پہ بٹھا کر کے۔ آج کہتا ہے میرے پاس کار ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ کہتا ہے آج مجھے اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا کہ مجھے کار مل گئی لیکن ماں نہیں ہے کہ میں اسے بٹھا کر کے لے کر کے چلا جاؤں۔ پیارے مسلمانوں، یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کو اپنی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ کتنی بلائیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کے وسیلے سے ٹال دیتا ہے، کتنے حادثات تو اللہ ماں کی دعا کے وسیلے سے ٹال دیتا ہے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم دعا کراتے پھرتے ہو، عالم صاحب دعا کر دو، امام صاحب دعا کر دو، حافظ صاحب دعا کر دو، اور گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ جن کی دعا کو اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرماتا ہے، ان کے پاس جا کے نہیں کہتا امی میرے لیے دعا کر دینا، ابا میرے لیے دعا کر دینا۔ ارے اگر انہوں نے دعا کر دی تو پیر کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنی جلدی بوڑھے ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اب بتانا مقصد یہ ہے یہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ماں باپ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ آج بوڑھے باپ کی کھانسی ہمیں اچھی نہیں لگتی، آج ماں کا گھر میں بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ ایک شخص کی بیوی نے یہ شکایت کی تمہارا باپ پوری رات بیٹھ کے کھانستا رہتا ہے، اس کی کھانسی کی وجہ سے میں نہیں سو پاتی ہوں، نہ میرے بچے سو پاتے، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا کرو اپنے باپ کا بستر وہاں کر دو جہاں جانور بنتے ہیں۔ اس نے اپنے ابا سے کہا ابا چلو میں تمہارا بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں۔ باپ تو باپ تھا، ہڈیوں نے جواب دے دیا، جسم کی قوت نے جواب دے دیا۔ بڑھاپے کی دہلیز پہ باپ ہے، کہتا بیٹا تو جہاں چاہے وہاں میرا بستر کر دے۔ باپ کو اپنی پیٹھ پہ لیا اور ساتھ میں کمبل لیا اور جانوروں کے بندھنے کی جگہ پہ بستر کر دیا۔ اس کا بیٹا بھی سمجھدار تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے جب اپنے باپ کا بستر کیا تو کمبل اوڑھنے کے لیے دیا، بولا ابا سردی لگے تو یہ کمبل اوڑھ لینا۔ دیکھو مولانا جلال الدین رومی جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ نے وہ کمبل لیا اور اپنے پاس میں رکھ لیا۔ اس کا بیٹا جو سمجھدار تھا اس نے کمبل دادا کے ہاتھ سے لیا اور لے کر کے زمین پہ رکھ کے کسی طریقے سے اس کمبل کو آدھا پھاڑ لیا اور آدھا دادا کو دیا، آدھا دے کر کے چلنے لگا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا تو نے اتنا
اتنا بہتر کمبل خراب کر دیا، اتنی بہترین رجائی گھر پہ رکھی ہے، اتنا بہترین کمبل گھر پہ رکھا ہے، بہترین چادر گھر پہ رکھی ہے، تو نے اس کمبل کو کیوں پھاڑ دیا؟ تو اس بچے نے ایک جملہ کہا تھا، اے پیارے مسلمانوں، اے نوجوانوں، دل کی تختی پہ لکھ لو، اس بچے نے کہا تھا ابا آج تمہارے والد بوڑھے ہو گئے، تم نے ان کا بستر جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ کر دیا، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور جب میں تمہارا بستر یہیں پر جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ کروں گا تو یہی آدھا کمبل میں تمہیں اوڑھنے کے لیے دوں گا۔ پتا چلا پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت میں بہتر مقام عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ جو دنیا میں تمہاری اولاد ہے یہ دنیا میں بدلہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید مت رکھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی، کیونکہ پہلی محبت ماں باپ کی ہے دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ نعمت کے وقت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین، عرس ہدایت شاہ ولی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کر لو، ان کی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نبی فرماتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد ان کی قبر کی زیارت کر لو تو گویا ایسا ہے جیسے ان کی زندگی میں زیارت ہے۔ جایا کرو قبرستان، جایا کرو، جو عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں جایا کرو قبرستان۔ مشکات شریف کی حدیث ہے فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جو قبرستان میں لیٹے نا وہ سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح، ینتظرون دعوۃ، وہ انتظار کرتے ہیں دعا کا، کاش میرا بیٹا میری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتے، کاش میرا بھائی میری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتے، دادا انتظار کر رہا ہے کاش میرا پوتا آ کے میری قبر پہ فاتحہ پڑھ دے، باپ انتظار کر رہا ہے کاش میرا بیٹا آ کے میری قبر پہ فاتحہ پڑھ دے، لیکن بیٹا ہے کہ موبائل میں اپنی زندگی تو برباد کر رہا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے گھنٹوں برباد کر دے گا، یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھ کے اپنی نظریں خراب کر دے گا، لیکن باپ کی قبر پہ جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے تک کی اسے توفیق۔ یہ اولاد ہے آج کی، سوچنے والی بات ہے، جو اولاد آج دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہی ہے، ہم کیسے سمجھ رہے کہ مرنے کے بعد وہ ہماری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آ جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو، اسی لیے کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو۔ جب اولاد کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو نماز پڑھے گی، مسجد میں آئے گی تو پڑھے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، مجھے بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے۔ یہ دعا تو پڑھنا ہی ہے اسے نماز میں آ کے۔ جب دینی تعلیم ہوگی تبھی تو آئے گی، اور دینی تعلیم میں ہم نے ڈالا نہیں۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں وہ بستی مردوں کی ہے جس بستی میں نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو، وہ بستی زندوں کی نہیں ہے چاہے کتنے بھی انسان گھومتے پھرتے ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ زندوں کی بستی نہیں ہے جس میں نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو، نبی کی شریعت کا عالم نہ ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بستی بہت ترقی کر رہی ہے، سب سے زیادہ ترقی کون کرتا ہے؟ نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان سب سے اللہ بہتر سبحان انسان اللہ، وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا بات ہے، بہت خوب آج جو ماشاءاللہ۔ ہم لوگ اختلافات میں پڑ گئے، آج جو ہم بٹے ہوئے ہیں، اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ علم ہوگا تو ہم مرتبے پڑھ لیں گے، علم ہوگا تو ہم کتابوں میں دیکھ لیں گے کہ کس ولی کی کیا شان ہے۔